ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس ویڈیو کے اندر قرآن پاک میں سب سے مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بلکہ اگر یہ کہا جائے سورۃ التغابن میں سب سے مشکل الفاظ تو یہ میرے خیال میں بہتر رہے گا، کیونکہ یہ پارہ جو ہے 28 پارہ ہے۔ بعض اوقات لوگ قد سمع اللہ قول اللاتی پارہ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں، لیکن پارے کا نام یہی ہے 28 پارہ، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ المجادلہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جو آپ کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے سورۃ التغابن میں۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ التغابن ہے، مدنیہ ہے۔ اس سورت کے اندر چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سورت کا پہلا حصہ ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو اکثر لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یقین کریں کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں پڑھنا، اگر پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھا جائے گا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہی سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے قرآن پاک کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہ کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فرمایا کہ سیکھو، جب تک سیکھ سکتے ہو، آگے کرم اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اب آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس صورت کے اندر، مشکل الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت ہے خلق السماوات والارض بالحق۔ اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہا کلیئر ساؤنڈ ہے، اس کو بالحق کے نہیں پڑھنا، بالحق اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کے بعد جو صاد ہے، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ایسے پڑھ رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجئے گا۔ اصل لفظ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ میں جتنے حروف ہیں وہ پر پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر پیش ہو، زبر ہو، نیچے زیر ہو، کسی صورت میں بھی ان کو باریک نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ان کو پر پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھا جائے گا؟ صاد واو زبر صو، واو زبر وا، صوا، وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے وَصَوَّرَكُمْ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ، حمزہ کے بعد ہا ہے، اس ہا کو کلیئر کرنا ہے، احسن، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سُوَرَكُمْ، صاد کے اوپر پیش ہے، صاد پیش، سو، صاد فل موت پڑھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے سُوَرَكُمْ تو پھر یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس مسٹیک سے آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے۔ صاد پیش سو، واو زبر وا، سو وا، را زبر را، سو وا را، کاف میم بشکم، سُوَرَكُمْ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ خلا، اب آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، صورکم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جو آپ کو لفظ سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ دیکھیں ذالک، آیت نمبر 5، ذالک بأنہ، بعض اوقات تو نون کے بعد جو ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بأنہ کانت، ایسا نہیں پڑھنا، ہا کو لانگ کرنا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، بأنہ کانت۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، یہاں پر نون کے بعد ایک تا ہے، اس کے بعد پھر تا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے۔ یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، نون کو ہم نے اس تا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس تا کے اوپر شد ہے۔
نون کے بعد جو تا ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تا کے اوپر، یہ جزم ہے. جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر شد ہو وہ مشدد ہوتا ہے. تو ہم نے نون کو ساکن حرف کے ساتھ نہیں ملانا، مشدد حرف کے ساتھ، یعنی متحرک والے حرف کے ساتھ. جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو تا کے بعد جو دوسری تا ہے اس کے اوپر زبر ہے اور شد والا حرف ہے، اس لیے نون کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ دوسری تا کے ساتھ ملائیں گے. کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، تا ہم زبر تا، کا نت تا. اب یہاں پر یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، تا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے. اگر یہ الف ہوتا، یہ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، اگر یہ الف ہوتا تو اس کے اوپر یہ جو جزم ہے یہ نہ ہوتی، یہ پھر خالی ہوتا، پھر یہ پڑھا جاتا تاتہم. لیکن یہاں پر تا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے. یعنی الف کے اوپر جب حمزہ جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب بھی اس کے اوپر زبر ہوگا، نیچے زیر ہوگی، پیش ہوگا، جزم ہوگی، اوپر شد ہوگا تو وہ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں ہوگا. یہ آپ نے چیز ذہن میں بٹھانی ہے. اب آگے دیکھنا ہے، حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ متحرک، دوسرا ہوتا ہے حمزہ ساکن. حمزہ متحرک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، اس طریقے سے. اور حمزہ ساکن جو ہے وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اب جھٹکا کیا ہے؟ تا، تیہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے کانت تاتیہم، یہ غلط ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ کانت تاتیہم، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو یہ لفظ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے، یہ لفظ آپ نے سمجھنا ہے. یہ دیکھیں، واتا ول، پہلے اس کے ہجے کر لیں. واؤ زبر وا، تا زبر تا، واتا، واؤ لام زبر ول، واتا ول. اب یہاں پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غنہ ہوگا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ یہاں غنہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی غنے کا قانون ہے ہی نہیں. غنہ کرنے کے لیے یا تو نون مشدد ہونا چاہیے یا میم مشدد ہونا چاہیے، یا پھر غنہ کرنے کے لیے اخفا ہو رہا ہو یا پھر ادغام ہو رہا ہو. یہ ان چیزوں میں سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوں تو پھر غنہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ان سب چیزوں میں سے یہاں پر کوئی ایسا حرف نہیں ہے. لام کے اوپر زبر ہے، دو زبر نہیں ہے. اگر دو زبر دیز، دو زیر، دو پیش ہوتا پھر غنہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر زبر ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لام کے اوپر جو زبر ہے، شد والی لام کے اوپر، اس کو واؤ جزم والی کے ساتھ نہیں کنیکٹ کرنا، ہم نے اس واؤ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس واؤ کے اوپر شد ہے. اب لام کے اوپر زبر ہے. اب نیکسٹ لائن پہ چلیں. یہ دیکھیں، یہ واؤ کے اوپر شد ہے آخری لائن میں، اس پیج کی آخری لائن میں. ہم نے غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کیے لام کو واؤ سے کنیکٹ کرنا ہے. لام، واؤ زبر، لو، واؤ سین زبر وس، لو وس. کیسے پڑھیں گے؟ واتا ولو وس. یہ بہت بڑی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. واتا ول لو وس، بیچ میں جو واؤ آ رہا، الف آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. واتا ول لو وس تغن اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب غین کے بعد نون ہے، نون کے بعد جا ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. نون کو ڈائریکٹ لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، جس لام کے اوپر شد ہے، اس لام کے ساتھ نہیں ملانا. نون کے بعد جا ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، نلّہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے. وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہاں پر ہا جو ہے، اس ہا کو کلیئر کرنا ہے. حمید، حمید، اس طریقے سے. یہ سورۃ التغابن ہے. سورۃ التغابن کے پہلے حصے میں آپ سورۃ التغابن اوپن کر کے دیکھیں گے
تو آپ کو یہ سارے الفاظ مل جائیں گے۔ امید ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو یہ دوبارہ ان الفاظ میں پرابلم نہیں ہوگی اگر انہوں نے پریکٹس کی تو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ بھی یہی حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، اس کو بھی آپ نے علم یاتیکم پڑھنا ہے، یاتیکم نہیں پڑھنا، علم یاتیکم جھٹکے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے نبا الذین، با کے بعد جو واو ہے، واو کے بعد حمزہ ہے، ہم نے واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو پڑھنا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ واو کا آواز ساؤنڈ نہیں آئے گا، یہاں پر حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، اور حمزہ کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں دونوں الف کو چھوڑ دیں گے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں یہاں پر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو را کے بعد، را کے اوپر پیش ہیں، دو پیش، اس کے بعد واو ہے، یہاں پہ غنہ کرنا ایک الف کی مقدار، را واو دو پیش، روم واو زبر وا، روم وا، یہاں پہ ادغام یار ملون ہوگا، نون تنوین کا ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے مؤمن، اگر آپ اس کو پڑھیں گے مومن تو غلط پڑھا جائے گا، مومن نہیں پڑھنا، مومن، واؤ کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، واؤ کی آواز نہیں آئے گی، حمزہ کی آواز آئے گی، لیکن حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مومن، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر دو پیش ہیں، آگے واؤ ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ یہاں دیکھیں واؤ کے اوپر شد نہیں ہے، نون کو واؤ سے ملائیں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو، لیکن واؤ کے اوپر شد نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں واؤ کے اوپر شد ہوگا تو اس کے ساتھ لفظ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، شد نہیں ہوگا تو نہیں ملائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں واؤ کے اوپر شد نہیں ہے تو اس کا مطلب ملا کے پڑھیں گے تو نہیں ملائیں گے، یہاں ملانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اصل چیز ہے قانون، یہاں قانون لگ رہا ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ ادغام کی کیا تعریف ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ اور اب یہاں پر نون ساکن کون سا ہوتا ہے، نون تنوین کون سا ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے۔ نون ساکن ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں وَمِنْكُمْ، واو میم کے بعد نون ہے، نون کے اوپر یہ جزم ہے، یہ ہوتا ہے نون ساکن۔ اس نون ساکن کے بعد اگر کوئی حروف یرملون جو میں نے آپ کو 6 بتائے تھے، یا را میم لام واو نون، ان میں سے لام اور را کو نکال دیں، باقی جتنے 4 حروف ہیں ان میں کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن نون تنوین کے بعد تو ادغام ہوگا اور غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار، یہ نون ساکن ہے۔ اب نون تنوین کون سا ہے؟ نون تنوین یہ ہے، یہ دیکھیں نون کے اوپر دو پیش ہیں، اگر نون کے اوپر دو زبر ہوں، نون کے نیچے دو زیر ہوں، تب بھی وہ نون تنوین ہی ہوتا ہے۔ تو تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ ہوگا۔ اب نون تنوین تو ہے، یہ دیکھیں نون کے اوپر دو پیش ہیں، نون تنوین کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، نون کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو، واو حروف یرملون وہ جو 6 میں نے آپ کو بتائے تھے، یا را میم لام واو، لام کے بعد جو ہے وہ واو ہے، تو یہ واو حروف یرملون میں سے ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار۔ اب ہم نے واو کے اوپر شد کا انتظار نہیں کرنا کہ واو کے اوپر شد ہوگا تو اس کو ملائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں ملائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ واو کے اوپر شد نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں غنہ بھی کریں گے، کنیکٹ بھی کریں گے ایک حرف کو، یعنی نون کو واو کے ساتھ۔ اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ ادغام کا قانون کا اعتبار کیا جاتا ہے، شد کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ شد جو ہے وہ تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ادغام کرنا ہے، مؤمنو واللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر وقف کریں گے تو مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے لہجے میں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سے بالخصوص گزارش کرتا ہوں، اگر آپ
अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वाना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ मसाजिद दूर होती हैं तो प्रॉब्लम बनती है, अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाना चाहते हैं, तजवीद के साथ सिखाना चाहते हैं, मुकम्मल तजवीद के साथ, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं अगर आप कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो मेरा चैनल अब्दुल लतीफ़ बुखारी ऑफिशियल, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं ये वाली वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, अब्दुल लतीफ़ बुखारी ऑफिशियल लिखें यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको चैनल की स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से नंबर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ज़ालिक बिअन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना फ़कफ़रू वतवल्लव वस्तग़नल्लाह, वल्लाहु गनिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।